سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 13، 7ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے ایمان والوں، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں۔ جیسا کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے آپ تشریف لائے، مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمرہ ادا کرنے نہیں آئے بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سجایا اور اسی مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا اور وہ مکہ شریف گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے۔ پھر مسلمان حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں جنگ نہیں کی جاتی۔ اور تیسری بات یہ کہ مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ حدود حرم ہے، تو حدود حرم میں بھی جنگ کرنا ہم غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے، کافی دن تک مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رہے اور اس کے بعد پھر انہیں واپس جانا پڑا اور اگلے سال انہوں نے اس عمرے کی قضا کی۔ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ سفر میں آدمی کھانے پینے کا سامان اتنا رکھتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں ہم جب اس شہر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں تو کھانے پینے کے سامان مہیا ہو جائیں گے۔ تو مسلمان ایک مخصوص سامان سفر لے کر چلے، لیکن بیچ میں روک دیا گیا اور ایک ایسے علاقے میں روکا گیا کہ جہاں پر ویرانہ تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ اس وقت انہیں بھوک بھی شدت کی تھی اور کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ اس حالت میں انہیں امتحان میں ڈالا گیا۔ شکار، وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جن کا شکار کر کے کھانا حلال ہے، وہ بکثرت آ گئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل آسان تھا، لیکن چونکہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں شکار حرام تھا، انہیں ضرورت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ان پر ڈالا اور صحابہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں مسلمان اللہ کی فضل سے کامیاب ہوئے اور حکم الہی کی تعمیل میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو حالت احرام میں شکار کرنا حرام، دوسری یہ کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے اور ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جس مقام پر موجود تھے تو وہ مقام حدود حرم سے باہر تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب سب اپنے احرام کھول دیں، ہم آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے، تو اس موقع پر یہ حکم تھا کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانیاں حدود حرم میں پہنچیں اور قربانیوں کو ذبح کیا جائے حدود حرم میں، پھر احرام کھولا جائے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ تو حدود حرم سے باہر تھے، تو قربانیاں حدود حرم میں بھیجی گئیں۔ حدیبیہ کا ایک مقام حدود حرم کے اندر ہے، وہاں قربانیاں بھیجی گئیں اور وہاں قربانیاں کی گئیں۔
اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے احرام کھولے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ان کو حدود حرم میں ذبح کرنا بھی جائز ہے اور حالت احرام میں بھی ذبح کرنا جائز ہے. ہاں، شکار کرنا یہ حدود حرم میں بھی منع ہے اور حالت احرام میں بھی منع ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے. ہاتھ سے پکڑنا بھی آسان ہوگا، نیزوں سے شکار کرنا بھی آسان ہوگا. تو تمہارا امتحان ہوگا. اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اس واقعے سے پہلے، اور ذہنی طور پر صحابہ اس امتحان کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ امتحان ہوا تو وہ اس میں کامیاب ہوئے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بالغیب ڈرتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں. عذاب ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس عذاب سے ڈرتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر نافرمانی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک سزا ہے. تو صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو. جو حالت احرام میں ہو اس پر خشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے. جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل ہے اور یہ بھی ممنوع ہے. حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، چاہے وہ وحشی جانور حلال ہو یا نہ ہو، لیکن بعض جانور اس سے مستثنا ہے. حالت احرام میں کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، اسی طرح چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے. حدیث پاک میں ان جانوروں کو فواسق کہا گیا. کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ. اسی طرح حالت احرام میں مچھر، پسو، چونٹی، مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو درندے حملہ کرنے والے ہیں ان کو مارنا جائز ہے. ہاں، حالت احرام میں جوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے. حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں منع ہے. جان بوجھ کر مارنا بھی منع ہے اور خطان مارنا بھی منع ہے. اس آیت کریمہ میں قصدن مارنے کا حکم بیان ہوا اور احادیث طیبہ میں خطان مارنے کا حکم بیان کیا گیا. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، تو تم میں سے جو کوئی شکار جان بوجھ کر کرے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں. ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچنے والی. یعنی مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو اب ہرن کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے. اس کی قیمت کا اندازہ دو عادل شخص لگائیں گے کہ ہرن کے شکار پر جو قیمت بنی اور اس قیمت سے اونٹ خریدا جا سکتا ہے تو ایک اونٹ لے لیا جائے
اور وہ اونٹ حدود حرم میں نہر کیا جائے۔ ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا قول ہے۔ قیمت کا اندازہ دو افراد وہ کریں گے جو عادل شخص ہوں، وہاں کی قیمت کے حال کو وہ جانتے ہوں، جہاں پر شکار مارا گیا یا اس کے قریب اس کی قیمت کا وہ اندازہ جانتے ہوں کہ اس کے قریب آبادی میں اس کی یہ قیمت ہے۔ کفارے کے جانور کا حرم شریف کے باہر ذبح کرنا درست نہیں۔ حرم سے مراد ہے حدود حرم۔ ہاں، مسجد حرام شریف میں خانہ کعبہ کے اندر تو ذبح نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مسجد حرام شریف سے باہر مکہ شریف میں اور مکہ شریف کے ارد گرد جہاں تک حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کفارے کے جانور کا ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا گیا بالغ الکعبتی، کعبے کو پہنچنے والی ہو قربانی۔ یہ نہیں فرمایا کعبے کے اندر، نہیں فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد حرام شریف کے اندر جانور ذبح کرنا منع ہے، یہاں مراد ہے حدود حرم میں۔ آگے فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یہ کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہرن شکار کی اور اس کا اندازہ لگایا گیا تو پتہ چلا بھئی اس کی قیمت 30,000 روپے ہے، تو اب 30,000 روپے کا وہ جانور لے لے جس کی قربانی ہو سکتی ہے اور حرم شریف کی حدود میں اس کی قربانی کر دے، اسے ذبح کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رقم کا اندازہ لگایا گیا اس رقم سے غلہ خرید لے، اناج خرید لے، اور مساکین میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر برابر دے دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مسکینوں کے حصے بنتے ہوں اتنے وہ روزے رکھ لے، جیسا کہ آگے فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے۔ اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے خرگوش کا شکار کیا، دو عادل شخص نے فیصلہ کیا کہ اس کی قیمت 5,000 روپے ہے۔ 5,000 روپے کا غلہ خرید کر غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم آ جائے۔ مثلا 100 روپے ہے صدقہ فطر کی قیمت، تو 100 روپے کے سے حساب اگر لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,000 روپے میں یہ 10 ہو گئے اور 5,000 میں 50 ہو گئے۔ تو اب یہ 100 روپے جب تقسیم کریں گے تو 50 غریبوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو اب ہمارے پاس تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کا اندازہ لگایا گیا، اگر 5,000 روپے میں کوئی قربانی والا جانور آتا ہے تو حدود حرم میں اسے ذبح کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کو غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم مل جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حساب سے دیکھیں تو 5,000 میں 50 حصے بنتے ہیں، 50 مسکینوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو وہ 5,000 روپے دینے کے بجائے 50 روزے رکھ لے۔ یہ تینوں صورتیں ہیں۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، کہ اپنے کام کا وبال چکھے، کہ جب اس نے شکار کیا تو اب اس پر یہ چیز لازم کی گئی تاکہ وہ اپنے اس کام کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم سے پہلے جو شکار کیے وہ معاف ہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ ہمارے یہاں پر اتنا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ حدود حرم میں شکار نہیں کیا جاتا،
لیکن بعض لوگ حدود حرم میں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، جیسے کبوتر کا معاملہ ہے، تو وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس سے وہ مزے لیتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف کے جو جانور ہیں، مثلا حرم شریف کا کبوتر ہے، وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ اسے اڑا کر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا احترام کرنا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کوئی جنگل ہے، اس جنگل میں ہرن ہے اور ہرن جو ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے تو شکار کرنا تو منع ہے، اس ہرن کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے، تو ویسے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کا ادب ہے، اور مکہ شریف تو یہ تو حدود حرم ہے، اس کے تو مسائل بڑے سخت ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف، وہاں کے کبوتر اور اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چلتے چلتے بسا اوقات ہمیں نکلنا ضروری ہوتا ہے اور جگہ جگہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اڑ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے حرم شریف کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص حالت احرام میں ہو دریا کا شکار اس کے لیے حلال ہے، یعنی دریا کی مچھلی کا شکار حالت احرام میں بھی کر سکتا ہے۔ حدود حرم میں اگر دریا ہے تو وہاں سے بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں خشکی کا شکار یہ حرام ہے۔ دریا کا جانور اور خشکی کا جانور، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دریا کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا کہ وہاں پر دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے۔ ڈرنے والے وہاں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے، کمزوروں کو وہاں امن ملتا ہے، تجارت کرنے والے نفع پاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ یعنی ماہ ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ والہدی والقلائد، اور حرم کی قربانی اور وہ جانور جن کے گلے میں علامتیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو تمہارے فائدے کے قیام کا سبب بنایا، یعنی خانہ کعبہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، پھر قربانی کے جانور، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کے قیام کا اسے سبب قرار دیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئیں۔ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر نہیں مگر حکم پہنچا دینا۔ جب رسول نے حکم پہنچا دیا تو تم پر حجت قائم ہو گئی، تم پر فرما برداری لازم ہے، اب عذر پیش کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف حکم پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کو تمہارے ظاہر باطن سب کا علم ہے، تمہارے دل میں نفاق ہے، اخلاص ہے، سب وہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ فرما دیجئے کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت اچھی لگے۔ یعنی حلال و حرام، نیک اور بد، مسلمان کافر، کھرا کھوٹا، یہ ایک درجے کے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ اور یہاں فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر ناپاک لوگوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے تو بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ساری دنیا میں اگر ناپاکوں کی کثرت ہو اور ایک شخص پاک ہو تو وہ ایک پاک شخص سب پر غالب ہے، یہ سارے ناپاک مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج بڑی عجیب سوچ ہے، لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، بدعقیدگی بڑھنے لگی، خباثت بڑھنے لگی تو لوگ اسی کی طرف چلنے لگے، حالانکہ انہیں یہ راستہ اپنانا چاہیے کہ پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے، میں اس راستے پر چلوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے، اس رکوع میں حج کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ